یہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے عاشق. ہمیں عاشق بننا ہے لیکن ایک سچا پکا بننا ہے، نام کا نہیں کام کا عاشق بننا ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کہنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن نبی کا عاشق جب ہوتا ہے نا تو وہ نعرہ نہیں لگاتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، وہ تو پکڑ لیتا ہے نا. یاد رکھو یہ محرم شریف کا مہینہ ہے. کبھی زیادہ غم ہوا نا پیارے، جب کبھی بھی زندگی میں زیادہ غم آئے تو یاد کر لینا کربلا کی تاریخ. امام حسن کو کیسے قتل کر دیا گیا آج ہمیں تمہیں پتہ نہیں. امام حسن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا حسن سے جو محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو حسن سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کرنا. یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا میں یہ بھی دعا کی تھی اللہ کے نبی نے، اے پاک پروردگار عالم جو میرے حسن سے محبت کرے تو بھی اس بندے سے محبت کرنا. اور میرے نبی نے آگے ارشاد فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کرنا. گویا کہ امام حسن سے امام حسین سے جو محبت کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان دونوں سے محبت کی ان سے جنہوں نے ان سے محبت کی ان سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، راضی بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بگڑیوں کو بناتا ہے. پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری بگڑیاں بنتی ہیں. اللہ کے نبی کے خاندان کے صدقے میں طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. ہم اس کا ہما وقت اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے گھر دیا ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، پروگرام رچایا ہے یہ اللہ کے شکرانے میں رچایا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بات کر رہا تھا امام حسن کی. امام حسن کون ہیں؟ انہیں قتل کیسے کیا گیا؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں، اور دونوں بھائیوں کے بیچ بہت پیار تھا، بہت محبتیں تھیں. اتنی محبت کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرما دیا. امام حسن کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں کہ ان کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک روایات میں ہے کہ 2 چیزوں میں ملا کر زہر دیا گیا. ایک مرتبہ تو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا تھا، لیکن اثر کیسے ہو سکتا ہے یار، مصطفیٰ کے نواسے ہیں، اور مصطفیٰ نے فرمایا نواسے بھی ہیں اور یہ میرے بیٹے بھی ہیں. اور ایک مرتبہ کھجور میں ملا کر زہر دیا تھا، لیکن اثر نہیں ہوا. اچھا اثر کیوں نہیں ہوا؟ اثر اس وجہ سے نہیں ہوا پیارے مسلمانوں، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اس وقت امام حسن اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیا کرتا تھا. لیکن چال چلی ظالموں نے کہ اثر کیوں نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ کھجور میں ملا کر دیا زہر تو اثر نہیں ہوا، شہد میں ملا کر دیا تو اثر نہیں ہوا. اثر ہوگا کس چیز میں جو حسن کا قتل ہو جائے، حسن اس دنیا سے چلا جائے. لیکن ایک بات تو پکی ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تمہاری زندگی جتنے وقت تک کی لکھ دی ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے پھر کیا کیا؟ ایک ہیرا تھا، ہیرا، اس ہیرے کے اندر ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو نکال کر کے پیسا، اور پیسنے کے بعد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کھلایا تھا زہر. مقررین فرماتے ہیں جیسے ہی حلق سے اترا وہ گلا کاٹتا چلا گیا. اللہ اکبر. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کربلا کے میدان میں موجود تھے. امام حسن کا تو پہلے ہی وصال ہو گیا تھا, لیکن کربلا کے میدان میں 4 بیٹے امام حسن کے بھی موجود تھے. 4 بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھی موجود تھے. لیکن جیسے ہی زہر نے اثر کیا, مقررین فرماتے ہیں گلے کو کاٹتا چلا گیا. اللہ اکبر. امام حسین بڑے, اور بڑھنے کے بعد کہا بھائی کیا ہوا آج چہرے پہ, یہ آپ کا چہرہ ہرا ہرا کیوں لگ رہا ہے, آپ کے چہرے کی سرخاہٹ کیوں نہیں ہے؟ کہا بھائی کسی نے مجھ کو زہر دے دیا, مجھے زہر دے دیا. اے محرم کے میلوں میں ٹہلنے والوں, کبھی تم نے پڑھی ہے تاریخ امام حسن کی؟ کبھی دیکھا ہے ان کا صبر کیسا تھا؟ آج ادھر اذانیں ہوتی ہیں اور ہم ادھر بھی ٹہلتے ہوئے ملتے ہیں. جلوسوں میں جاتے ہیں, میں جانے کو منع نہیں کر رہا ہوں, بالکل جائیں, لیکن نماز چھوڑ کر نہیں. امام حسن نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. امام حسین نے جب کہا بھائی یہ آج چہرے پر رونق کہاں چلی گئی, تھوڑا چہرہ ہرا ہرا لگ رہا ہے, کہا بھائی مجھے کسی نے زہر دے دیا. کہا کس نے دیا بتاؤ؟ کہا شک ہو رہا ہے لیکن بتا نہیں سکتا. شک ہو رہا ہے بتا نہیں سکتا. لاؤ گے کہیں سے سخاوت ایسی؟ امام حسن کی سخاوت دیکھو, کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتے. کہا بھائی تم چھوٹے ہو حسین, میں کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتا, شک ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی امام حسن نے اپنے بھائی امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسن کا ماتھا چوما اور رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کہاں سے لاؤ گے امام حسن جیسی نعمت, کہاں سے لاؤ گے امام حسن جیسی ہستی, کہاں سے لاؤ گے امام حسین جیسی ہستی؟ امام حسین نے جب کہا بھائی بتاؤ نا, کہا سنو میں یہ بات کہہ رہا ہوں بھائی کہ شک ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میں شک کر رہا ہوں اور میں اس کا نام لے دوں اور وہ نہ ہو مجرم, تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. کتنا خیال ہے میدان محشر کا, کتنا خیال ہے میدان محشر کا. اور کہا سنو جس کا مجھے پتا نہیں کس نے مجھے زہر دیا ہے, تو اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. صبر بھی دیکھیں, سخاوت بھی دیکھیں, اور اللہ کے سپرد کر دیا. کچھ دن کے بعد امام حسن کا وصال ہو گیا. کیسے دیا گیا؟ زہر کے ذریعے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. لیکن سخاوت دیکھیں, کہا بھائی شک ہو رہا ہے, نام میں کسی کا نہیں لیا, سگا بھائی اور جنتی نوجوانوں کے سردار کا اعلان مصطفیٰ نے پہلے ہی فرما دیا. اور امام حسن کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا اللہ کے نبی نے, جو ان سے بغض رکھے, جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن, اور جو میرا دشمن وہ رب تعالیٰ کا دشمن. امام حسن کی ذات وہ ذات ہے, تاریخ اٹھا کر ہم نہیں دیکھتے. امام حسین امام حسن کی تاریخ ہم اٹھا کر نہیں دیکھتے. یقین جانو پیارے مسلمانوں, یہ جو انتقال کا معاملہ ہے ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے. اللہ پاک نے ایک نظام بنا دیا ہے, لیکن جب تم یہ بیانات سنو گے نا, جب تم پڑھو گے امام حسن کو, میں نے تو چھوٹا سا واقعہ بتایا ہے, جب پڑھو گے تو قسم خدا کی تمہارے جسم پر جتنے بال ہیں رواں رواں کھڑا ہو جائے گا. ایسا منظر تھا امام حسن کے ساتھ میں. کیا ظلم نہ ہوا تھا امام حسن کے ساتھ میں, کیا ظلم نہ ہوا تھا امام حسین کے ساتھ میں. ارے نور سے پیدا تھے, اس طرح نور سے پیدا تھے. اس شعر کی منظر کشی بریلی کے امام نے کی ہے, بریلی کے امام نے کی ہے, بریلی کے امام نے کی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. آج ہم تاریخیں بھول بیٹھے ہیں کربلا کی. آج ہمارے گھروں سے پردہ اٹھ گیا. آج ہمارے یہاں کی بہنیں خواتینیں کربلا کے میدان میں جا رہی ہیں, نہ باپ روکنے تیار ہے نہ بھائی روکنے تیار. اب ایک ناٹک اور آ چکا ہے, دولہا جیسی آتا ہے نا دولہا, اب سب کے کپڑے پیلے بننے ہیں, سب کے کپڑے پیلے بننے ہیں. اسٹیج ایسے سجوا گا جیسے یہاں قوالی ہے, بہت بڑا پروگرام ہے نعت خواہ کا. آپ دیکھ لینا کبھی ہلدی کی جو یہ رسم آئی ہے, پیلے کپڑے بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ پیلے کپڑے کس لیے بنا رہا ہوں؟ یہ نہیں ہے کہ میں منع کر رہا ہوں, بنائیں, میں اس کا مخالف نہیں ہوں.
مقصد یہ ہے جب دولہا گیٹ پر آتا ہے تو تیری بہن ہماری ماں بہن ہے بنا دوپٹے کے ہوتی ہیں، بھائی بے شرم باپ بھی موجود ہے وہاں، بے شرم بھائی بھی موجود ہے، نہ بھائی کو شرم آنے تیار ہے نہ باپ کو شرم آنے تیار ہے۔ سواگت کون کر رہا ہے؟ دولہے کے ساتھ کون ہے؟ دولہے کے ساتھ اس کے دوست ہیں، وہ تو دولہا ہے، بھائی دولہے کے دوست تو ساتھ میں آئیں گے، لیکن یہ ہمیں اپنے گھر کی خواتینوں کو خبردار کرنا ہے، بے پردہ نہ گھماؤ ماں بہنوں کو۔ اگر ماں بہنیں ہماری بے پردہ ہو گئیں تو یہ جتنے ظالموں کی نگاہیں ہیں ہماری بچیوں کے جسم پر ہیں، یقین جانو پیارے مسلمانوں، کربلا کے میدان میں جاتی ہیں، کیوں جاتی ہیں؟ کس نے اسے اجازت دے دی کہ تم میلے میں بھی جا، محرم کے میلے میں بھی جا، جلوس میں بھی جا؟ کس نے تجھے بے پردہ کر دیا؟ آج نہ باپ روکنے تیار ہے، کربلا کے میدان میں اس قدر جاتی ہیں جیسے ہی محرم کا چاند دکھتا ہے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے اپنے گھر تو سیری کھا رہی ہے، روزہ کربلا میں افطار کرنے جا رہی ہے۔ اگر تم کہاں چلی گئی تمہاری غیرت؟ اپنے بھائیوں سے تم چپ چپ کر جا رہی ہو، اپنے شوہروں سے کو بتا کر تم نہیں جا رہی ہو، کیا جواب ہوگا؟ حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے، سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے، آپ کے شوہر کہتے ہیں اے زینب تمہاری طبیعت علیل ہے، چلو دوا لینے کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کے شوہر کہتے ہیں زینب تمہیں بخار بہت تیز ہے، کہا کوئی بات نہیں اللہ پاک ٹھیک کر دے گا، لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ کہا کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کہا میں جب جاؤں گی تو مجھے زمانے والے دیکھیں گے، کتنا خیال پردے کا ہے، قربان جاؤ حضرت سیدہ زینب پر میری ماں بہن ہے۔ سیدہ زینب نے کہا میں بے پردہ ہو جاؤں گی، اللہ اکبر۔ آپ کے شوہر کہتے ہیں اے میری شریک حیا میں ایسا کرتا ہوں ایک چادر تمہارے سر پر ڈھانپ دیتا ہوں، پورے جسم کو چھپا دیتا ہوں، جتنا شریعت نے حکم دیا ہے صرف اس حساب سے چلو جتنا شریعت نے حکم دیا ہے۔ لیکن سیدہ زینب کہتی ہیں اگر میں جاؤں گی تو ایک زمانہ ایسا آگا یہ کہے گا کہ حسین کی بہن بھی گھر سے باہر نکلی تھی۔ کتنا خیال ہے خواتینوں تمہارا؟ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں تم کہاں چلی گئی؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ آج تم بے پردہ گھومتی ہو، نہ تمہارے سر پہ دوپٹہ ہے، اور کربلا کے میدان میں کیوں جا رہی ہو؟ ارے جب شریعت نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ جنازے کے میں جانے کی قبرستان اجازت نہیں دیتی، قبرستان میں جانے کی اجازت اس کی بیوی کو نہیں دیتی، تو تجھے کس نے اجازت دیتی کہ تو کربلا کے میدان میں چلی جا؟ جج کربلا کے میدان میں چلی جا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری بہن کو کہ مصلی بچھاتی اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتی اے اللہ تو ہمیں سیدہ حضرت تو ہمیں یا اللہ سیدہ فاطمہ کی سچی پکی کنیز بنا دے، قسم خدا کی جب تم نوکرانی فاطمہ کی بن جاتی تو دنیا میں بھی چمک جاتی، میدان محشر میں بھی چمک جاتی۔ روکیں اپنے گھر کی خواتینوں کو، حساب ہمیں تمہیں دینا پڑے گا کہ تم کس خیال میں تھے، تم کہاں کھوئے تھے، کیا جواب دو گے؟ سیدہ فاطمہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری فاطمہ میری لاڈلی میرا جگر کا ٹکڑا تمام جنتی جوان عورتوں کی سردار ہے۔ اگر سیدہ فاطمہ نے لوٹا دیا میری ماں بہنیں جہاں تک سنائی جا رہی ہے تو بتاؤ ہمارے تمہارے پاس کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ بتاؤ اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہ کی، قرآن کی تلاوت نہ کی، کیا جواب دے پائیں گے امام حسن امام حسین کو؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ نماز کو ہم نے ہلکے میں لے لیا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کر لو، سچا حسین تم ہو، سچے حسینی تم ہو، قرآن کی تلاوت کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، اور اللہ نے مالدار کیا ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کر دو، اللہ نے مالدار کیا تو حج کراؤ۔ قسم خدا کی تم سے سچا پکا حسینی کوئی نہیں۔ نمازوں کو چھوڑ کر میلوں میں ٹہلنے والوں تم حسینی نہیں ہو۔ کربلا کے چکر تم ایک نہیں 72 لگا لو پھر بھی حسینی نہیں کہلواؤ گے۔ ایک ہری پٹی باندھ لے اس پر یا حسین لکھا ہوا، پسینے میں امام حسین کا نام بھی ہو رہا ہے، خود بھی پسینے میں ہو رہا ہے، کچھ بھی حاصل وصول نہ ہو رہا ہے، نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھتا ہے حسینی۔ کہاں سے لاؤ گے جواب؟ قبر میں نہیں جانا، قبر میں جانا نماز چھوڑتا ہے میں احساس تک کا نہیں ہوتا۔ نماز کے بارے میں یہ آیا بے نمازی کس کی صف میں کھڑا ہوگا؟ بے نمازی فرعون کی صف میں کھڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ بے نمازی قارون کی صف میں کھڑا ہوگا، بے نمازی شداد یزید عتبہ شیبہ کی صف میں کھڑا ہوگا۔
اور وہاں کون کون ہوگا؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک پورا مجمع، پوری دنیا کا انسان وہاں موجود ہوگا. اور ہم اگر بے نمازی ہیں، ہم شداد کے صف میں ہوں گے، یزید کے صف میں ہوں گے. اور قسم خدا کی تم نے نمازوں کی پابندی کر لی، قرآن کی تلاوت کر لی، تو امام حسین والے جتنے منگتے، جتنے ان کے غلام ہوں گے، قسم خدا کی وہ نیکوکاروں کی لائن میں کھڑے ہوں گے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھو. بنا نماز سے کچھ نہیں. نماز دین کا ستون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج. ہم نے معراج جیسی نعمت کو چھوڑ دیا. ہم آج اللہ کی نعمتوں کو چرچا کرنے تیار نہیں. کہاں سے لاؤ گے امام حسین، امام حسن جیسی ہستی کو؟ جب کربلا کا یہ واقعہ جب خط پہنچا، یزید نے مدینے کے گورنر کو یہ خط بھیجا کہ جاؤ حسین سے کہہ دو کہ وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے. یزید مجرا کراتا تھا، یزید لڑکیوں کو نچاتا تھا وہ یزید، شراب پیتا تھا وہ یزید، زناکاری کرتا تھا وہ یزید. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین سے یہ کہہ دو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. ارے وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ کہتے ہیں یہ میرے نواسے تو ہیں ہی، یہ میرے بیٹے ہیں. بتاؤ جب امام حسین کے پاس مدینے کے گورنر نے یہ خط بھیجا، اے حسین، اور اس وقت کتنی عمر تھی امام حسین کی؟ کوئی 24-25 سال کے نہیں تھے. میں نے آج کتاب میں پڑھا تھا 54 سال کی آپ کی عمر تھی. 54 سال 6.5 مہینے کی آپ کی عمر تھی امام حسین رضی اللہ عنہ. اور یہ خط کتنے خط آئے تھے؟ 150 خط میرے حسین کے پاس آئے تھے مدینہ کو. ان خطوں میں یہ تھا اے حسین کوفہ آ جاؤ، اگر تم نہیں آئے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی. تو بتاؤ میرا حسین کیسے کوفے نہ جاتا؟ اگر امام حسین نہیں جاتے تو لوگ باغ یہ کہہ سکتے تھے اس زمانے کے کہ حسین ڈر گئے. ارے یہ تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے باپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، مولا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے، اور داماد رسول ہیں. امام حسین کے والد محترم مولا علی کی اولاد ڈر جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا سامان پیک کرو، اب ہم یہاں سے ہجرت کرنے والے. رات کا سناٹا، یزید تخت پر بیٹھا، اتنے گورنر نے جیسے ہی خط بھیجا 150 خطوط میں یہی لکھا ہوا تھا اے حسین اگر تم کربلا نہیں آئے، کوفے نہیں آئے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی. میرے حسین نے کہا ٹھیک ہے، جتنا ٹھیک کہا ہے. اپنے گھر والوں سے کہا امام حسین نے سامان پیک کرو. ان کے گھر والوں نے سامان پیک کرا. کہا میں ابھی آتا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ابھی آتا ہوں. ایک ہستی مدینے میں ایسی ہیں، ایک اور ہستی ایسی ہے جن کو میں ان کے بنا رہ نہیں سکتا اور وہ میرے بنا نہیں رہ سکتے. بتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا میرے مصطفیٰ کے روزے پر پہنچے ہیں اور آخری سلام امام حسین نے کیا ہے. کہا نانا حسین جا رہا ہے، کبھی مدینہ واپس نہ ہوگا. اللہ سمجھ، وہ مدینہ جو اگر ایک بار انسان جاتا ہے تو دوبارہ جانے کی تمنا کرتا ہے، وہ مدینہ میرے حسین نے ہم اپنے نانا کے دین کے خاطر چھوڑ دیا. وہ مدینہ چھوڑ دیا جہاں پر آپ کی پریوار والے، آپ کے گھر والے، آپ کے نانا مدینے والے، مدینے والے، آپ نے وہ مدینہ چھوڑ دیا. وہاں کی گلیوں میں جس طرح کھیلتے تھے ان گلیوں کو آپ نے چھوڑ دیا. مجھے بتاؤ اگر کوئی مدینہ جاتا ہے، ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو دوسری جانے کی تمنا کرتا ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے دوسری مرتبہ پہنچا دے مدینہ. لیکن جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو امام حسین پہ کیسی بجلیاں گری ہوں گی آج ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. آج ہم تو ڈھول بجانے میں رہ جاتے ہیں، لیکن حسین حسین کہتے ہیں. حسین کو تو ماننے تیار ہیں لیکن حسین کی ماننے تیار نہیں ہے. یقین جانو پیارے مسلمانوں، اگر امام حسین نے منہ پھیر لیا نہ ہمارا یہاں کچھ ہوگا نہ وہاں کچھ ہوگا. مقصد یہ ہے نہ ہمارا یہاں فائدہ ہوگا، نہ قبر میں فائدہ ہوگا، نہ میدان محشر میں فائدہ ہوگا. آخری سلام کیا ہے اور کہا ہے یا رسول اللہ، اے نانا جان آخری سلام لے لیجئے. حسین کبھی مدینہ واپس نہیں آئے گا. روتے ہوئے جا رہے ہیں. ماں کی تربت سیدہ فاطمہ کی تربت پر پہنچے ہیں اور لپٹ کر روئے ہیں اور کہنے لگے ماں آج تمہارا حسین جا رہا ہے.
کبھی واپس نہیں ہوگا, کبھی مدینہ واپس نہیں آئے گا. اللہ سمجھ. مقررین فرماتے ہیں آپ کو نیند لگ جاتی ہے, آپ کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. خواب میں سیدہ فاطمہ آتی ہیں, کہتی ہیں بیٹے حسین تو کربلا جا, لیکن تو صبر کا ساتھ مت چھوڑنا, تو اللہ کو حاضر ناظر ماننا, صبر کا ساتھ مت چھوڑنا. تیری ماں فاطمہ بھی آئے گی, تیرے بابا مولا علی بھی آئیں گے. او سن بیٹا حسین, تیرے نانا مصطفیٰ بھی آئیں گے کربلا کے میدان میں. مختصر بتا رہا ہوں, ٹائم بہت ہو چکا ہے, مختصر بتا رہا ہوں. اللہ سمجھ. جیسے ہی میرے حسین نے قدم رکھا ہے, ظالموں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. لیکن تاریخ میں آتا ہے امام حسین ان ظالموں کو, ان یزیدوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو. ارے کاٹتا کیسے نا, شیر خدا کا شیر حسین پاک تھے, شیر خدا کے بیٹے حسین پاک تھے, مولا علی کے بیٹے بھی تو شیر ہیں. اللہ سمجھ. ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو. لیکن اچانک تلوار رک گئی, اچانک تلوار رکی. یزیدیوں نے سوچا اب اس سے اچھا موقع نہیں ہے, حسین کو یہیں پر قتل کر دو. جیسے ہی میرے حسین سجدے میں گئے ہیں, ان یزیدیوں نے میرے حسین کا سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے کوئی ٹھکانہ ان کی محبت کا, سخاوت کا, صبر کا؟ لیکن کرامت نہیں دکھائی کربلا کے میدان میں. چاہتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے, اللہ تو پانی کا شراب یہاں لا دے, پانی کی نہریں یہاں پیدا فرما دے. تو اپنے جو دادا پیچھے جا رہا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عینی سے چشمہ ظاہر ہو سکتا ہے تو نبی کے خاندان کے بیٹوں سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن کرامت نہیں دکھائی. اے یزید بولا اے حسین ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو. حسین نے کہا زانی کے ہاتھ پر حسین بیعت کرے گا, مجرا کرانے والے کے ساتھ حسین بیعت کرے گا. بندر کو نچانے والا تھا یزید, بندروں کو نچاتا تھا, مجرے کراتا تھا, زنا کرتا تھا, کلن کلا شراب پیتا تھا. امام حسین نے کہا سنو سنو, یہ میرا ہاتھ تنہا ہاتھ نہیں, اسی ہاتھ میں ابو بکر صدیق کی صداقت ہے, اسی ہاتھ میں فاروق اعظم کی عدالت ہے, اسی ہاتھ میں عثمان غنی کی سخاوت ہے, اسی ہاتھ میں مولا علی کی شجاعت ہے. یہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ نہیں ہٹے گا. جب میں پیچھے جاتا ہوں, امام حسین کو جب شہید کر دیا, اب ان ظالموں نے اپنے نوک نیزہ پر میرے امام کے سر کو اٹھا لیا. وہ سارا ماتم ہو رہا ہے, سارا جلوس نکالا جا رہا ہے. لیکن تعجب تو دیکھو, پڑوس تو دیکھو, محبتیں تو دیکھو. امام حسین اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہے ہیں, اے میرے غلاموں سنو سنو, جن کا سر کٹا نہیں ہے وہ سر نیچے ہے, اور جس کا سر کٹ گیا ہے وہ سر بلند ہے. اور اتنا ہی نہیں, مقررین فرماتے ہیں کہ امام حسین کے لبوں کو دیکھا گیا تھا تو امام حسین کے لب ہل رہے تھے. علماء فرماتے ہیں لب اس طرح نہیں, بلکہ وہ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. امام حسین قرآن پڑھ رہے تھے. اے قرآن کو تاکوں میں رکھنے والوں, اے قرآن کو خالی مسجد میں رکھنے والوں, اے قرآن کو خالی ایک سال میں پڑھنے والوں, امام حسین کتنا بڑا سبق دے رہے ہیں. تمہارے گھر میں قرآن ہے, اس کی تلاوت کرتے رہو. قسم خدا کی, زمانہ بدل سکتا ہے, بادشاہ بدل سکتے ہیں, تمام پہاڑ, تمام پیڑ بدل سکتے ہیں, تمام دنیا کا انسان بدل سکتا ہے, لیکن قرآن نہیں بدلا جا سکتا. علامہ اقبال کہتے ہیں اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. امام حسین سے محبت کرو, امام حسن سے محبت کرو, لیکن گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو. 1 گھنٹے میں نہیں, 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکالنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور لگاتار عبادت نہیں کرنی ہے. اللہ پاک نے ٹائم بتا دیا ہے, فجر کا ٹائم الگ ہے, ظہر کا ٹائم الگ ہے, عصر کا ٹائم الگ ہے, مغرب کا ٹائم الگ ہے, عشاء کا ٹائم الگ ہے. 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے میں تم سو لو, اپنا کام کاج کر لو, اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت بھی فرمائے. نمازوں کو چھوڑ کر قبر میں جاؤ گے تو اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. اجالا چاہتے ہو کہ قبر میں اجالا ہو جائے, حشر میں اجالا ہو جائے, تو نمازوں کی پابندی کرو. گھر میں قرآن ہے تو کھول کر دیکھو. نہ جانے ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں, قرآن شریف تو انہوں نے پڑھ لیا ہے, لیکن کھڑے نام کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے 3 بچے ہیں, 3 بیٹے, تینوں قرآن پڑھے ہوئے ہیں, لیکن پڑھتا ایک نہیں ہے, ایک رکوع پڑھو پیارے, ڈیلی پڑھو,
چاہے ایک رکوع پڑھو، ڈیلی پڑھو. اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے اور برکت بھی رکھی ہے. اس لیے نماز کی پابندی کریں. ہماری تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کی لیڈیزوں کو روکیں، بے پردہ نہ ہونے دیں. شرم کریں، ہمیں بھی شرم آنی چاہیے. ہم تم اگر کنٹرول کریں گے تبھی ہو پائیں گے، ورنہ حضرت فاطمہ الزہرا اے میری بہنوں منہ پھیر لیں گی تم سے. اگر پنجتن پاک نے منہ پھیر لیا تو ہمارا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا. بہت سارے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت کو پانے کے لیے اچھے عمل کی ضرورت ہے. جنت کو پانے کے لیے نماز کی ضرورت ہے. جنت کو پانے کے لیے ماں باپ کی خدمت ضروری ہے. خدمت ضروری ہے. حضرت حنیفہ آخری واقعہ، اس کے بعد میں تقریر ختم. بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بور تو مچل کے بول دیں سبحان اللہ. 5-6 منٹ برداشت توڑ کریں، ماں کی شان بتا کے گفتگو ختم. ایک مرتبہ بولیں یا رسول اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی، حضرت حذیفہ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا. ماں نے کہا بیٹا آج مسجد نبوی جاؤ اور مصطفیٰ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کر کے آؤ. سبحان اللہ. کیسا خوش نصیب وہ بچہ ہوگا جس نے مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ارے پڑھانے والے مصطفیٰ ہوں اور پڑھنے والے حضرت حذیفہ ہوں تو کیا بات ہے. کہا بیٹا سنو، مغرب کی نماز پڑھنا اور مصطفیٰ سے کہنا کہ میری ماں کے لیے دعائے مغفرت کریں. نوجوانوں تمہارے لیے بہت بڑا میسیج ہے ماں باپ کے لیے. ماں باپ کس قدر ضروری ہیں ہمارے لیے، باپ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، ماں کتنی ضروری ہے بیٹے بچوں کے لیے. اب غور کرو. حضرت حذیفہ نکلے گھر سے، ماں نے کہا تھا بیٹا دعائے مغفرت کے لیے دعا کرا کے آنا. کہا ٹھیک ہے امی جان. آپ مسجد نبوی پہنچے. آپ مسجد نبوی پہنچے. پہنچنے کے بعد میں مغرب کی اذان ہوئی، مؤذن نے اذان پڑھی، آپ نے نماز ادا کی. آپ انتظار کرنے لگے کب مصطفیٰ مصلی سے ہٹیں، کب میں اپنی ماں کے لیے دعا مغفرت کے لیے دعا کے لیے ان سے کہوں. لیکن میرے مصطفیٰ مصلی سے اٹھے نہیں، وظیفہ وغیرہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگے، بیٹھ گئے. حضرت حذیفہ گھر واپس نہیں آئے. کہا ماں کا کہنا نہیں ڈالوں گا، ماں کا کہنا مانوں گا. کہا میں ان سے دعا کرا کے ہی جانا ہے. عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی اذان ہوئی، نماز سے فارغ ہو گئی. مصطفیٰ نے نماز پڑھائی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز عشاء ادا کی. میرے مصطفیٰ مبارک مصلی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں پیارے دوستو چلنے لگے. پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، بچے تھے. آہٹ سنی، میرے مصطفیٰ نے آہٹ سنی. کہا کون ہو؟ مصطفیٰ نے فرمایا حذیفہ ہو؟ کہا یا رسول اللہ جی ہاں حذیفہ ہوں. کہا جا. توجہ کرنا ہے جملے پر. مصطفیٰ نے کیا کہا؟ حذیفہ جا، اللہ پاک نے تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دی ہے، تیری بھی مغفرت فرما دی ہے. حذیفہ جا، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دی ہے، تیری بھی مغفرت فرما دی ہے. آگے لکھا ہوا ہے حذیفہ سن، دیکھ دیکھ آسمان سے فرشتہ اترا ہے اور یہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ یہ مجھے سلام کرے، یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. فرشتے نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا جگر کا ٹکڑا، تمہاری بیٹی فاطمہ سیدہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے. بتانا مقصد کیا ہے؟ جن کی ماں دنیا سے گزر گئی ہیں ان سے گزارش ہے اپنی ماں کی قبر پہ چلے جایا کرو. وہ دن یاد کیا کرو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ تجھے بزنی کام نہیں کرنا ہے ورنہ تیرے بچے کو پریشانی ہو جائے گی، تجھے بزنی کام نہیں کرنا ہے. ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد میں ایسی چیز نہ کھائی جو ہمیں تکلیف دیتی ہو، ایسا کام نہ کیا جو
हमारे तकलीफ देती हो। लेकिन हुआ क्या है, हम 9 महीने के बाद दुनिया में आए हैं। अल्लाह अल्लाह हमसे कहना नहीं आता था, हमारी माँ ने अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया। हमसे चलना नहीं आता था, हमारे बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अरे घर में जो बाप है इसकी कदर कर लो। ये बाप ऐसा पिलर है, जिस दिन ये गिर गया पूरा घर गिर जाएगा, पूरा घर गिर जाएगा। तुम्हारे दुनिया के अंदर अगर तुम्हारा दुनिया से बाप गुजर गया है, पूरी दुनिया के मर्दों को इकट्ठा कर लेना, तमाम मर्दों के चेहरे नजर आएंगे, लेकिन बाप जैसा चेहरा मयसर ना होगा, बाप जैसा चेहरा नजर नहीं आएगा। अगर माँ दुनिया से गुजर गई है, माँ दुनिया से इंतकाल कर गई है, तमाम दुनिया की औरतों को इकट्ठा कर लेना, तमाम दुनिया की औरतों के चेहरे तो नजर आएंगे, लेकिन माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, माँ का चेहरा मयसर ना होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि माँ ने जो तकलीफें झेली हैं, कम से कम हम उसका एहसान तो रखें। अपनी माँ का भी कहना मान लिया करो प्यारे। जिसकी दुनिया में माँ नहीं है, उसके दिल से पूछो उसके दिल पर कैसी बिजलियां गिरती हैं। जिसका दुनिया में बाप नहीं है, उसके दिल से पूछो उसके दिल पर कैसी बिजलियां गिरती हैं। अगर भलाइयां चाहते हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए दोज़ख भी हैं, जन्नत भी हैं। अगर भलाई करोगे तो जन्नत का पैमाना मिल जाएगा, अगर बुराई करोगे, कहना नहीं मानोगे, ये तुमसे नाराज होकर मर गए तो जहन्नम में तुम्हारा ठिकाना होगा। इनकी खिदमत कर लो, कसम खुदा की, अगर तुमने इनकी खिदमत कर ली और तुम्हारी खिदमत से वालिदैन मुस्कुरा गए तो दुनिया में तुम्हारे वालिदैन मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। इसलिए अपने माँ बाप को समझें कि बाप चीज क्या है। ये घर का पिलर है बाप। आंखें दिखाओगे तो गिर जाओगे, बाप को आंखें दिखाओगे तो गिर जाओगे, और मोहब्बत से पेश आओगे तो बढ़ जाओगे। आंखें दिखाओगे तो गिर जाओगे, और मोहब्बत के साथ पेश आओगे तो बढ़ जाओगे। कसम खुदा की, आज ये जो हमारी जमात बैठी है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अल्लाह की कुदरत से बने हैं, लेकिन इनमें माँ बाप की दुआ शामिल है। माँ बाप जब माँ दुआ करती है तो इस तरह करती है, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे बेटे की तंदुरुस्ती में बरकत करना, मेरे बेटे की उम्र में बरकत करना। बात बताओ मुझे माँ जैसी ममता कहाँ से लाओगे, माँ जैसी ममता कहाँ से लाओगे। उलमा फरमाते हैं अगर तेरे कारोबार में बरकत ना हो, अगर तू गमगीन है तो माँ के आंचल में आ जा, नमाज पढ़ने के बाद में माँ के आंचल में आ जा और अपनी माँ से कह दे ए माँ मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह की बारगाह में जब तेरी माँ तेरे लिए दुआ करेगी, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे बेटे के कारोबार में बरकत अता कर दे, कसम खुदा की उलमा फरमाते हैं तेरी माँ के हाथ बाद में नीचे आएंगे, अल्लाह पाक कारोबार में बरकत पहले अता फरमा। नमाजों की पाबंदी करें, इमाम हसन इमाम हुसैन के सच्चे पक्के आशिक बने, नमाजों की जरूर पाबंदी करें, घर में पर्दे का जरूर एहतमाम करें। हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें मरना है, मुस्तफ़ा के सामने खड़ा होना है, अल्लाह पाक के सामने खड़ा होना है, और कब्र की सबसे लंबी सीढ़ी है, लंबा सफर है, सबसे ज्यादा लंबा हमें सफर जो करना है वो कब्र का करना है। क्योंकि दुनिया में कितने साल जी लेंगे, 70 साल 80 साल 60 साल कितने भी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमें सफर करना है, सोना है, तो हमें कब्र में करना है। जहां हम जाते हैं 8 दिन के लिए तो हम 8 जोड़ी कपड़े लेकर जाते हैं, 8 दिन के जैसे सामान तैयार करके जाते हैं, तो कब्र की कैसी तैयारी होनी चाहिए आप खुद समझदार हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।